بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی احادیث کا عنوان ہے شرم و حیا۔ شرم و حیا ایک ایسا فطری اور بنیادی وصف ہے جس کو انسان کی سیرت سازی میں بہت زیادہ دخل ہے۔ یہی وہ وصف اور خلق ہے جو آدمی کو بہت سے برے کاموں اور بری باتوں سے روکتا ہے اور فواحش اور منکرات سے اس کو بچاتا ہے، اچھے اور شریفانہ کاموں کے لیے اسے آمادہ کرتا ہے۔ الغرض شرم و حیا انسان کی بہت سی خوبیوں کی جڑ بنیاد بن جاتا ہے اور فواحش بری باتوں اور منکرات سے اس کی یہ محافظ ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و تربیت میں اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اسی سلسلے کی چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اس وصف کو اپنے اندر پیدا کرنے اور ترقی کی کوشش کرنے کے لیے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ عن زید بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ سبحان اللہ۔ زید بن طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے اور دین اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ مطلب کیا؟ ہر دین اور شریعت میں اخلاق انسانی کے کسی خاص پہلو پر نسبتاً زیادہ زور دیا جاتا ہے اور انسانی زندگی میں اسی کو نمایاں اور غالب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور شریعت میں رحم دلی، عفو و درگزر پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور تعلیم میں حیا پر خاص زور دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ سمجھ لیں قرآن و حدیث کی اصطلاح میں حیا کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہمارے عرف و محاورے میں تو حیا کا تقاضا اتنا ہی سمجھا جاتا ہے کہ آدمی بری باتوں سے بچے، شرمناک باتیں اور شرمناک کام کرنے سے پرہیز کرے، لیکن قرآن اور حدیث کے استعمال پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے حیا طبیعت انسانی کی اس کیفیت کا نام ہے کہ ہر نامناسب بات اور ناپسندیدہ کام سے اس کو انقباض ہو، دل تنگ ہو، اس کے ارتکاب سے اذیت ہو۔ پھر قرآن و سنت میں ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیا کا تعلق صرف انبائے جنس سے ہی نہیں ہوتا، بلکہ حیا کا سب سے زیادہ مستحق وہ خالق اور مالک ہے جس نے بندے کو وجود بخشا ہے اور جس کی پرہیزگاری سے وہ ہر آن حصہ پا رہا ہے، جس کی نگاہ سے اس کا کوئی عمل، کوئی خاص حال چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے شرم و حیا کرنے والے انسانوں کو سب سے زیادہ شرم و حیا اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں اور محسنوں کی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بڑوں سے بڑا ہے، سب محسنوں کا محسن ہے، لہٰذا بندہ کو سب سے زیادہ شرم و حیا اسی کی ہونی چاہیے۔ اور اس حیا کا تقاضا یہ ہوگا کہ جو کام اور جو بات بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے خلاف ہو، آدمی کی طبیعت اس سے خود انقباض اور اذیت محسوس کرے اور اس سے باز آئے۔ جب بندے کا یہ حال ہو جائے، اس کی زندگی جیسے پاک، اس کی سیرت جیسی پسندیدہ اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی تو ظاہر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے حیا یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کوئی والد صاحب یا استاد جی آپ کوئی بڑا بات کرتا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ بات پوری نہ کرو مجھے حیا آتی ہے، وہ کیا کہیں گے؟ مجھ پہ اتنا بھروسہ کرتے، اتنا تعلق ہے، اگر ان کی بات میں پوری نہیں کرتی ہوں، آپ میری بہنیں کرتی ہیں یا کوئی ہمارے طلباء وہ اپنے استاد کی بات پوری نہیں کرتے تو کہتے ہیں حیا آتی ہے۔ ایسے ہی اللہ جل جلالہ کے حکم جب سامنے آ جائے، میرے اور آپ کے دل کے اندر فوراً کرنٹ پیدا ہو کہ اگر یہ عمل نہیں کروں گا مجھے خدا سے حیا آتی ہے، اللہ کیا کہیں گے کہ میں نے بندے کو اتنی نعمتوں سے نوازے اور میری بات نہیں مانتا؟ تو سب سے زیادہ اللہ کی حیا آنی چاہیے۔ پھر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا آنی چاہیے، انہوں نے ہماری خاطر کیا کوئی قربانیاں نہیں دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آنے چاہیے، یہ سنت چھوٹتے ہوئے حیا آنی چاہیے کہ ہم سے سنت کیوں چھوٹی ہے۔ پھر یہی ترتیب آہستہ آہستہ یہ ترتیب ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوا فإن الحیاء من الایمان، رواہ البخاری و مسلم۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر انصار میں سے ایک شخص پر ہوا، وہ اس وقت اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے اور حیا نہ کرنے پر ملامت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کو اس حال میں چھوڑ دو،
کیونکہ حیا تو ایمان کا جز ہے اور ایمان کا پھل ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، رواہ احمد و ترمذی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کی ایک شاخ ہے یا ایمان کا ثمرہ ہے، پھل، اور ایمان کا مقام جنت ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی بدکاری میں سے ہے اور بدی اور بدکاری دوزخ میں لے کر جانے والی ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث میں پہلی اس حدیث کا ٹکڑا حیا من الایمان فرمائے، بظاہر ہے اس کا مطلب یہی ہے نا کہ شرم و حیا شجر ایمان کی خاص شاخ اس کا ثمرہ ہے، اور دوسری احادیث میں فرمایا حیا و شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ بہرحال ایمان اور حیا میں خاص مناسبت اور رشتہ ہے، اور یہ سب اسی کی تعبیریں ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، اور واضح کر دیا اس حدیث میں حیا اور ایمان دونوں ہمیشہ ساتھ اور اکٹھے رہتے ہیں، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ حیا اور ایمان میں ایسا گہرا تعلق ہے، اگر کسی آدمی یا کسی قوم میں سے ان دونوں میں سے ایک بھی اٹھا لیا جائے دوسرا ایٹومیٹکلی اٹھ جائے گا۔ الغرض کسی جماعت یا شخص میں حیا اور ایمان یا تو دونوں ہوں گے یا دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگا۔ عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا صرف خیر ہی کو لاتی ہے بس۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس فی کلام النبوہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ البخاری۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی نبوت کی باتوں میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے اس میں سے ایک مقولہ یہ تھا جب تم میں حیا اور شرم نہ ہو پھر جو چاہو کرو۔ انبیاء سابقین کی پوری تعلیمات اگر نچوڑ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ محفوظ نہیں ہے لیکن ان کی پوری تعلیمات کا اگر نچوڑ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی جو ایک ضرب مثل بات ہے وہ یہی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جس طرح کہتے ہیں فارسی میں بے حیا باش و ہر شے خواہ کند، جب انسان بے حیا ہو جائے پھر جو دل کرتا ہے کرتا رہے۔ اس باب کی آخری حدیث آپ سماعت فرمائیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیاء قلنا انا نستحیی من اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسے اسے حیا کرنی چاہیے۔ تو مخاطبین نے کہا الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں یہ نہیں ہے۔ والحمدللہ قال فرمایا لیس ذالک ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعا والبطن وما حوا الی آخری۔ فرمایا کہ یہ نہیں، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو افکار یہ دماغ کے خیالات ہیں ان سب کی نگہداشت کرو، پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر بھرا ہوا ہے حلال کھاؤ، مطلب اس کی نگرانی کرو، برے خیالات سے دماغ کی اور حرام اور ناجائز غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو، موت اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہونی ہے اس کو یاد کرو۔ اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے وہ دنیا کی آرائش اور عشرت سے دستبردار ہو جائے اور اس چند روزہ زندگی کے عیش کے مقابلے میں آنے والی زندگی کی کامیابی کو اپنے لیے پسند کرے اور اختیار کرے۔ اور فرما دیا فمن فعل ذالک، جو یہ ساری باتیں کرے گا فقد استحیا من اللہ حق الحیاء، جس نے سب کچھ کیا جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں، دماغ کے خیالات کو بری چیزوں سے روکے، برے خیالات سے، پیٹ کو حرام غذا سے، اور اسی انداز میں دنیا کی آرائش اور زیبائش سے اپنے آپ کو کنارہ کشی پر کرے، سب کچھ کیا۔ فرمایا کہ سمجھو کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کیا۔ اب میں اور آپ فیصلہ کریں اور سوچیں کہ ہم
ان احادیث کی روشنی میں اپنے آپ کو کس مقام پر پاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے مجھے آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حیا نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ حیا اللہ سے آنی چاہیے۔ اللہ کا حیا ان کے احکامات کو پورا کر کے